بھائی سیف رضا صاحب قبلہ منبر رسول آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک کھچا کھچا آپ کو بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ علماء منبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ومعزز سامعین اکرام، پردہ میں رہ کر سننے والی اسلام کی مقدس شہزادیاں، مائیں اور بہنیں، خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ذکر خیر الانام کرتا ہوں، میں فرشتوں کا یہ کام کرتا ہوں۔ جو محبت سے سن کر کے دیتا ہے میرے سلام کا جواب، یہ حقیقت ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جو جتنی محبت سے سلام کرے اتنی محبت سے اس کے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ شاید آپ کو یا تو پیاس لگی ہے تو پی گئے، بھوک لگی ہے تو کھا گئے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے بڑی خاموشی کا اظہار کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیاس لگی ہے تو پی گئے اور بھوک لگی ہے تو یا تو کھا گئے۔ نہ پیاس دیکھیں نہ بھوک دیکھیں، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کا انتظار کریں۔ پھر میں زندہ دلی کے ساتھ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ پورا مجمع مسکرا کر زندہ دلی کے ساتھ کہیے والحمدللہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار آمینہ کے لال، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت، مالک حوض کوثر مصطفیٰ کریم، معراج کی رات کے دولہا، معراج کی رات بہت تیزی کے ساتھ سفر فرمانے والے آقا، مزدہ جافدہ سنانے والے آقا، ہم گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لینے والے آقا، لامکہ والے آقا، معراج والے آقا، راج والے آقا، تاج والے آقا، دونوں جہاں کی لاج والے آقا، پل صراط والے آقا، میزان والے آقا، لامکہ والے آقا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند خراج عقیدت پیش کر لیں، محبت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، محبت کی تھالی میں سجا کر نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھ دیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے دو تین اشعار نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچا
رہا ہوں. مجھ سے قبل آپ حضرات نے بڑی بڑی اچھی نعتیں اور بڑی بڑی اچھی باتیں سماعت کی ہیں. بہترین انداز اور بہترین آوازوں کے مالک اس اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. چند اشعار میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سہارا لے کر، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کا سہارا لے کر آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں. زندہ دلی کے ساتھ مسکرا کر محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، اور مسکرا کر کہیے یا رسول اللہ، اور مسکرا کر کہیے یا حسین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میرے خواجہ کا چھوٹا سا کٹورا دیکھ کر واللہ مسکرا کر محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے خواجہ کا چھوٹا سا کٹورا دیکھ کر واللہ انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے. انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے. چند اشعار ملاحظہ کر لیں، مسکرا کر محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی. شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی. شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی. خدا کی ضرورت پڑے گی. شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی. حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی. شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی. حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی. شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی. قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی. قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی. مسکرا کر محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. صداقت عدالت سخاوت طلب ہے. صداقت عدالت سخاوت طلب ہے. تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے. سبحان اللہ. بے شک صداقت عدالت سخاوت طلب ہے.
تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، صداقت عدالت سخاوت طلب ہے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، صداقت عدالت سخاوت طلب ہے، سبحان اللہ، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، اور ولایت کی سلطانیہ چاہتے ہو، ولایت کی سلطانیہ چاہتے ہو، تو مولا علی کی ضرورت پڑے گی، سبحان اللہ، بے شک، ولایت کی سلطانیہ چاہتے ہو، تو مولا علی کی ضرورت پڑے گی، ولایت کی سلطانیہ چاہتے ہو، تو مولا علی کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، بے شک، سبحان اللہ، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے، بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے، شاہ کربلا کی ضرورت پڑے گی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ سید ایوب رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بے شک، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے، بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے، شاہ کربلا کی ضرورت پڑے گی، بے شک، سبحان اللہ، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، اور شعر ملاحظہ کر لیں، اگر سمجھ میں آ رہا ہو، اچھا لگ رہا ہو تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، اگر ان کے دامن، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو،
اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، بے شک اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، تو سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، یہ حشر تم کیا کرو گے، جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرمی حشر تم کیا کرو گے، جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی۔ اگر اجازت ہو آپ کی تو اس کو دوبارہ پڑھ دیں، تو اگر آپ مسکرا کر کہہ دیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ مجھے سند مل گئی۔ مسکرا کر محبت سے کہہ دیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پڑھ رہا ہوں، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ تو پھر پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پریشان بالکل نہ ہو، بہت جلد صلوات و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، میں اس کو خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں، بے شک سبحان اللہ۔ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، میں اس کو خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں، الہی اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، بے شک الہی اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ اور شاعر نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا تھا، میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں۔ اشک کہتے ہیں آنسو کو، میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں۔
بری معنی آزاد. میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں. یہ فرمایا رب نے جب ماں کو منا لے تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں. واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ. یہ فرمایا رب نے کہ ماں کو منا لے تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں. تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں. بہت 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 اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بے شک بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بلندی کب تلک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بلندی کب تلک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ میں جب تک گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میں جب تک گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دیا. صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی. دولت سکون و چین کی سب مجھ پہ وار دی. صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی. دولت سکون و چین کی سب مجھ پہ وار دی. اتنا سا میں نے کیا کہا، طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میں نے کیا کہا، طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی. ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی. اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو ضرور گھٹنوں کو چھوڑیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. ہر ایک لکیر میں بے شک سبحان اللہ. دکھائی دیتی ہے. ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. معزز سامعین اکرام، شاعر نے کہا صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی. بیٹے کی طبیعت علیل ہوئی، بیٹی کی طبیعت علیل ہوئی، اولاد کی طبیعت علیل ہوئی. ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر بیٹے کو بچانا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر بیٹی کو بچانا ہے، اولاد کو بچانا ہے، تیری زمین داؤ پہ لگ جائے گی. ماں نے مسکرا کر کے کہہ دیا لگ جائے تو لگ جائے لیکن بیٹے کی زندگی بچ جائے. ڈاکٹر نے کہا اگر بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو تمہاری زمین تمہارا گھر بار سب کچھ داؤ پر لگ جائے گا، سب کچھ بک جائے گا. ماں نے مسکرا کر محبت کا گھونٹ پی کر کے کہا اے ڈاکٹر صاحب اگر مکان بکے تو بک جائے، اگر جائیداد بکے تو بک جائے، اگر گھر آنگن بکے تو بک جائے، لیکن بیٹے کی زندگی واپس آ جائے، لیکن بیٹے کی زندگی بچ جائے. اللہ اکبر. پھر جب ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اب تمہارا بیٹا بچنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر. اب مولوی صاحب کے پاس آتی ہے کہتی ہے مولوی صاحب ایسے کے صاحب اللہ اکبر. آنے کے بعد میں کہتی ہے قاری فیضان عالم صاحب میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ اللہ صدقہ بھی کر دیا، اس کی نظر بھی اتار دی، دولت سکون و چین کی سب میں نے اس پہ وار
بھی اللہ اللہ انسان دولت اکٹھا کرتا ہے تاکہ زندگی آگے کی سکون سے چل جائے. انسان اپنا سارا سرمایہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ میں اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ بسر کر لوں. لیکن کیا اللہ اکبر جب بیٹے یا بیٹی کی طبیعت علیل ہوئی, جب اولاد کی طبیعت علیل ہوئی تو ماں نے اس سکون کو نہیں دیکھا, ماں نے اس چین کو نہیں دیکھا. ارے جو مال چین کے لیے رکھا تھا, جو مال اپنے آرام کے لیے رکھا تھا, اپنے سکون کے لیے رکھا تھا, نہیں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اللہ باپ لٹانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اللہ اکبر ماں نے نہ اموال کو دیکھا ہے, باپ نے نہ جائیداد کو دیکھا ہے. اگر دیکھا ہے تو بیٹے کی زندگی نظر آ رہی ہے, سب کچھ داؤ پر لگ جائے تو لگ جائے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی 7 سمندر پار جا رہا ہے, بیچ میں دریا پڑ جائے, جاتے جاتے اس سے بیچ میں دریا پڑے, لیکن جانا ہے کھلا ڈاکٹر کے پاس میں, بیچ میں دریا بھی پڑ رہا ہے. کبھی باپ اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھا رہا ہے, خود اتنے پانی میں جا رہا ہے, اسے ڈوبنے کی پرواہ نہیں ہے, اسے ڈوبنے کا کوئی غم نہیں ہے. لیکن کیا ہے بس بیٹے کی زندگی کا سوال ہے. کبھی اس کاندھے پر بٹھا رہا ہے, کبھی اس کاندھے پر بٹھا رہا ہے. او ماں تیری محبت کو سلام, او ماں تیرے عقیدت کو سلام, او ماں تیری جذبے کو سلام, او باپ تیری محبت کو سلام, او باپ تیرے جذبے کو سلام ہے. ارے تبھی تو شاعر نے کہا تھا زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے, فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی چنریوں کی قسم ہر ایک نکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. بیٹے کی طبیعت علیل ہوئی, بیٹی کی طبیعت علیل ہوئی, اولاد کی طبیعت علیل ہے. کبھی صدقہ اتار رہی ہے, کبھی نظر اتروا رہی ہے. کہیں میرے بیٹے کو بد نظر تو نہیں لگ گئی ہے, کسی کی بری نظر تو نہیں لگ گئی ہے. صدقہ بھی دے رہی ہے, نظر بھی اتار رہی ہے, اپنی دولت سکون و چین کی سب اس پہ وار رہی ہے. اللہ اکبر. سارا زمانہ سو رہا ہے, سارا زمانہ سو رہا ہے. بیٹے کی طبیعت علیل ہے تو راتوں کو مصلی بچھا کر دعا کر رہی ہے, مولا میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے, مولا میرے بیٹے کو شفا دے دے, مولا بیٹے کے بدلے مجھے بیمار کر دے لیکن میرے بیٹے کو شفا دے دے, میری بیٹی کو شفا دے دے. اللہ اکبر. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فرمایا اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, محبت سے پیش آؤ, عقیدت سے پیش آؤ, الفت سے پیش آؤ. کیونکہ نبی نے فرمایا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. بے شک سبحان اللہ. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. جنت کا تو پتا چلتا ہے کہ جنت کس طرح سے ہے. ارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے جنت میں جاؤ گے, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے جنت میں جاؤ گے, ماں باپ کے ساتھ حسن ظن رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے, ماں باپ سے محبت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. لیکن اگر ماں باپ کو تیکھی نظروں سے دیکھا, ماں باپ کو ترچھی نظروں سے دیکھا, ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے, ماں باپ کے ساتھ میں اگر آپ نے بدتمیزی کی ہے تو پھر آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے, پھر آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. ارے میرے نبی فرماتے ہیں جیسے میری دعا امتی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے ویسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جیسے میری دعا امت کے حق میں قبول ہو جاتی ہے ویسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. ان کا دل مت دکھاؤ. دنیا کے بازار میں دنیا کی چیز تو مل سکتی ہے
لیکن ماں اور باپ تمہیں نہیں مل سکتے ہیں دنیا کے کسی بازار میں. نہ تو آپ کو ماں نظر آئے گی نہ تو آپ کو باپ نظر آئے گا. ڈھونڈتے پھرو گے اللہ اکبر نہ ماں نظر آ رہی ہے نہ باپ نظر آ رہا ہے. ارے ان کی دعائیں لے لو, ارے ان کے قدموں میں آ جاؤ, ارے ان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر کے ان سے کہو ماں باپ ہمارے لیے دعا کر دو, کیونکہ نبی کا فرمان ہے جیسے میری دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ان سے دعائیں لے. قاری فیضان عالم سے دعا بعد میں کرانا, سید صاحب سے دعا بعد میں کرانا, مولانا سیف علی سے دعا بعد میں کرانا, قاری وزیر عالم صاحب سے دعا بعد میں کرانا, تمام علماء سے دعا بعد میں کرانا. ارے جا اپنے ماں کے قدموں میں اپنے سر کو ڈال دے اور جا کر کے کہہ دے ماں میرے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم اگر اس ماں نے واپس سے ہاتھ اٹھا دیے اللہ تعالیٰ تیرا یہاں بھی بیڑا پار کر دے گا وہاں بھی بیڑا پار کر دے گا. اللہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت والدین سید ایوب رضوی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کلیم ہیں. کوہ طور پر جاتے رب سے بات کرتے کلام کرتے واپس آ جاتے. رات کی خاردار وادیوں سے گزر کر کے جاتے, دن کے اجالے میں جاتے, رات کے اندھیرے میں جاتے, خاردار وادیوں سے گزر کر کے سفر کرتے. کہاں جا رہے ہیں موسیٰ؟ رب سے بات کرنے کے لیے. جب حضرت موسیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے مولا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو رب ارشاد فرمایا آ جاؤ کوہ طور پر ہم سے بات کرنا ہو تو آ جاؤ, کوہ طور پر آ جاؤ. حضرت موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر, کبھی رات کے اندھیرے سے گزر کر کے جا رہے ہیں, کبھی خاردار وادیوں سے گزر کر کے جا رہے ہیں, کبھی دن کے اجالے میں سفر کر رہے ہیں. سفر ہوتا رہا, رب سے بات چیت ہوتی رہی, رب سے بات چیت ہوتی رہی, رب سے ہم کلام ہوتے رہے, سفر ہوتا رہا. ایک وقت وہ بھی آ گیا, رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب سفر سنبھال کر کے طے کرنا. موسیٰ اب جب سفر کرو کوہ طور پر آؤ تو اب اپنے سفر کو بہت ہوشیاری کے ساتھ میں طے کرنا. رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا اب تک خاردار وادیوں سے گزرا ہوں, رات کے اندھیروں سے گزرا ہوں, دن کے اجالوں سے گزرا ہوں, آیا ہوں کوہ طور پر, لیکن کبھی تو نے یہ نہیں فرمایا کہ اب ہوشیاری سے آنا. لیکن آج کیوں فرما رہا ہے کہ ہوشیاری سے آنا؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب تم مجھ سے بات کرنے کے لیے چلتے تھے کوہ طور پر, جب تم مجھ سے کلام کرنے کے لیے چلتے تھے کوہ طور کی طرف, تو ادھر تمہاری ماں مصلی بچھا کر کے تمہارے لیے دعا کرتی تھی مولا میرے بیٹے کے سفر میں آسانی پیدا فرما, مولا موسیٰ کے سفر میں آسانی پیدا فرما. اے موسیٰ اب ہوشیاری سے سفر کرنا, اس لیے کہ اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, اب تمہاری ماں ظاہری زندگی میں نہیں رہی ہے. اب مجھے بتاؤ موسیٰ جیسا کلیم اللہ کا, اللہ رب العزت کا کلیم, وہ موسیٰ خدا کی قسم جسے ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, تو ہم گناہگاروں کو ماں کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہوگی. بے شک سبحان اللہ. بے شک شاید آپ نے نہیں سنا, ارے ماں باپ کا مقام تو وہ مقام ہے, ماں باپ کا مقام تو وہ مقام ہے. میرے مصطفیٰ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ, کیا حضرت حلیمہ, نیند تو نہیں آ رہی, حضرت حلیمہ ایک دن میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے,
ایک خاتون آئی، جیسے ہی وہ قریب آئی اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، دنیا آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے لیکن آپ اس خاتون کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب مصطفیٰ کھڑے ہو جائے تو سمجھ لو کائنات کھڑی ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات ہی کو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اگر مصطفیٰ سوئیں تو جان لو کہ کائنات سو رہی، محبوب جاگے تو جان لو کہ کائنات جاگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ خاتون آئی ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، دنیا تو آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات تو بالکل درست ہے آقا، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، لیکن آقا بتانے کا کام بھی تو آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ یہ خاتون آئی ہے، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ارے تم کیا سمجھ رہے ہو، میں کسی عام انسان یا عام عورت کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ حلیمہ، ارے اب میرے مصطفیٰ نے پیغام دے دیا، جب میرے مصطفیٰ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو اپنی سگی ماں کی کتنی تعظیم کرنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کتنا تعظیم کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، آپ نے حضرت اویس قرنی کا نام سننا محبت کے ساتھ سننا، حضرت اویس قرنی، وہ اویس قرنی جو قرن میں رہتے تھے تو میرے مصطفیٰ مدینے میں اپنے دیوانے کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک اویس قرنی قرن میں رہتے تھے، لیکن مدینے میں صحابہ کے جھرمٹ میں نبی اپنے اس دیوانے کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے صحابہ مجھے قرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، بے شک مجھے قرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کئی مرتبہ آپ ذکر کر چکے ہیں کہ قرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے، آخر قرن میں کون ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ میرا دیوانہ ہے، قرن میں میرا دیوانہ رہتا ہے قرن میں۔ یا رسول اللہ نام کیا ہے؟ کہ نام اس کا اویس ہے، اس کا نام اویس ہے، اویس۔ یا رسول اللہ وہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو ملنے کیوں نہیں آتے؟ جب اتنی محبت کرتا ہے آپ سے تو ملنے کیوں نہیں آتا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہ ملنے کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، فالج زدہ ہے، چل نہیں پھر سکتی، پھر نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صہیب رومی روم سے آ گئے ملنے کے لیے، سلمان فارسی فارس سے آ گئے ملنے کے لیے، اور بلال تو حبشہ سے آ گئے آپ سے ملاقات کے لیے، وہ عجیب دیوانہ ہے جو قرن سے مدینے نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ اس کی ماں ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں رہتا ہے، 20 سال کا زمانہ پایا تھا میرے نبی کا، 20 سال کا زمانہ اویس قرنی نے۔ ادھر حضرت اویس قرنی بھی حیات تھے، ادھر مدینے میں مصطفیٰ بھی حیات تھے، لیکن اویس قرنی صحابی نہ بن سکے۔ اور صحابی کا مقام تو یہ ہے
اگر کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا پھر کلمہ پڑھ لیا، ابھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، ابھی اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، ابھی اس نے حج نہیں کیا تھا، صحابی کون ہوتا ہے یہ سنو، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ نہیں کیا، وہ کفر کی حالت میں تھا، لیکن نبی کا چہرہ دیکھا، ایمان لے آیا، نہ نماز پڑھی، نہ زکات دی، نہ حج کیا، نہ روزہ رکھا، لیکن ادھر نبی کا چہرہ دیکھا، اسی وقت حالت ایمان میں اس کی موت واقع ہو گئی، حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ تو اب وہ یہ مت سوچنا کہ یار کوئی سجدہ تو کیا ہی نہیں تھا، کوئی نماز تو پڑھی ہی نہیں تھی، زکات تو دی نہیں تھی، حج تو کیا نہیں تھا، نہیں، اس نے نبی کا چہرہ دیکھا، صحابی بن گیا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ تو اب دنیا کے ولی غوث قطب ابدال بھی مل کر اس ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اویس قرنی نے تو 20 سال کا زمانہ پایا، لیکن کیا وجہ تھی؟ صرف ماں کی وجہ تھی، ماں کی وجہ تھی، ماں کی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آج اپنی ماں کو ٹھوکروں پر رکھتے ہیں، پیر کی چوٹی بنا کر کے رکھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ نوجوان عیاش لڑکے جو اپنی ماں کو بد نگاہی سے دیکھتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ارے ایک ایک لاکھ کا موبائل ایک ایک جیب میں پڑا ہوگا، ماں گھر کے اندر دوائی کے لیے ترس رہی ہوگی، 2-2 لاکھ کا موبائل چلاتا ہے نوجوان، لیکن باپ گھر کے اندر خدا کی قسم 50 روپے میٹر کے کرتے کے لیے ترس رہا ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، اور یہ نوجوانوں کے ساتھ میں، عیاش لڑکوں کے ساتھ میں، اللہ اکبر، وہ ٹھٹے بازی، ہنسی مذاق، دنیا بھر کی باتیں کر رہا ہے، لیکن ماں گھر کے اندر تڑپ رہی ہے، باپ گھر کے اندر تڑپ رہا ہے، ماں کو کپڑا نصیب نہیں ہے، اور یہ اجمیر میں جا کر کے چادر پہ چادر چلا رہا ہے، غوث پاک کے مزار پر جا کر چادر پہ چادر چلا رہا ہے، مخدوم شملہ کے مزار پر جا کر چادر پہ چادر چلا رہا ہے، اللہ اکبر، فارس دیوا کے مزار پر جا کر چادر پہ چادر چلا رہا ہے، اتنا ہی نہیں، بریلی میں اعلیٰ حضرت کے مزار پر جا کر چادر پہ چادر چلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی چادر چلاتا رہے، اگر گھر کے اندر ماں کے سر پر تو نے دوپٹہ نہیں رکھا ہے تو تیری چادریں چڑھانا بیکار ہے، تیری چادریں چڑھانا بیکار ہے، تیری چادریں چڑھانا بیکار ہے۔ ارے 200 یا 500 1000 روپے کی چادر مت چڑھا، 100 روپے کا دوپٹہ ماں کے سر پہ رکھ دے، اگر اللہ بھی راضی ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ بات میری غلط نہیں ہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ بلک رہے ہیں، لیکن نوجوان ہیں، اب تو جوانی کا جوش مار رہا ہے، خون۔ اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ماحول اچھا نہیں ہے، بتا کر کے جایا کرو، بڈھا تو سٹیا گیا، بڑھیا تو پاگل ہو گئی، ارے بڑھیا میں جا کہاں رہا ہوں، ارے بڈھے میں جا کہاں رہا ہوں، او ہو، نالائق ہے وہ اولاد جس سے اس کے ماں باپ اس سے بات کرتے میں ڈرتے ہوں، وہ ایسی اولاد نالائق ہے، اس لیے کہ نہ جانے اب کون سی زبان استعمال کرے، ایسی اولاد نالائق ہے۔ اویس قرنی مدینے میں رہے، زیارت نہیں کر سکے نبی کی، کیوں؟ ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، ساروں قطار رونے لگے، ماں کے کانوں میں آواز آئی، جب آواز آئی تو کہا بیٹا اویس، جی ماں، کیا ہوا، کس نے رلایا ہے بیٹا؟ ارے ماں تو وہ ہے، یہ سانسوں سے بھی پہچان لیتی ہے کہ لال کو ہوا کیا ہے۔ ماں تو وہ ماں ہے کہ دھڑکنوں سے پہچان لیتی ہے، اگر سانس سمندر پار لال چلا گیا ہے کمائی
کمانے کے لیے، وہاں طبیعت علیل ہو گئی، پورے گھر نے بات کر لی، کسی کو تمیز نہ ہوا کہ بھائی کی طبیعت خراب ہے یا بھائی کی طبیعت خراب ہے یا ماما کی طبیعت خراب ہے یا شوہر کی طبیعت خراب ہے، کسی کو تمیز نہ ہوا، مگر جب ماں نے بات کی تو پہلا جملہ یہی نکالا کہ بیٹا تیری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ وہ ماں ہے۔ اویس قرنی گھر کے اندر رو رہے تھے، نبی کی یاد آ رہی تھی، یار جس کے لیے چاند سورج اپنے نور کی خیرات مانگتے ہوں، نور کی بھیک مانگتے ہوں، چاند اور سورج میرے نبی کے اشارے پر چلتے ہوں، کتنا تڑپ رہے ہوں گے حضرت اویس۔ ایک دن جب رونے لگے، کہا ماں اب دل پھٹ جائے، اب برداشت نہیں ہوتا، دل پھٹ جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا امی جان اب مصطفیٰ کی بہت یاد آ رہی ہے، اب مصطفیٰ کی بہت یاد آ رہی ہے، مدینہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے جیسے ہی اتنا کہا، ماں نے سینے سے لگا، دکھتا تو آنکھوں سے نہیں تھا، یوں ہی ٹٹول ٹٹول کر کے اویس تک پہنچی اور جا کر کے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا جا میرے کھانے کی فکر مت کر، میرے پہننے کی فکر مت کر، میرے اوڑھنے کی فکر مت کر، جا تجھے نبی کی اگر یاد آ رہی ہے تو جا تو مدینے چلا جا اور تو صحابی بن جا، جا صحابی بن جا۔ اے ہے ماں سے جیسے ہی اتنی اجازت ملی، چلے جلدی جلدی سامان پیک کرنے لگے، جو بھی سفر کا سامان تھا لے لیا، چلے۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، بیٹا اویس جب تو مدینے میں نبی کے شہر میں داخل ہو تو نبی کے شہر کے ذروں کو چوم لینا، وہاں کے در و دیوار کو چوم لینا، وہاں کے بچوں کی سے محبت سے پیش آنا اور چوم لینا۔ اور بیٹا میں تو نابینا ہوں، فالج زدہ ہوں، بیٹا جا تو رہے ہو، مدینے والے آقا سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا، بیٹا جا تو رہے ہو، مدینے والے آقا سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ اتنا کہا چلے، ابھی قدم گھر سے باہر نہیں نکالا تھا کہ ماں نے پھر بیٹا اویس جا تو رہے ہو، مگر اتنا یاد رکھنا اگر مصطفیٰ گھر پر ملے تو ملاقات کر لینا، اور نہیں ملے تو انتظار مت کرنا، تمہاری پوری ماں نابینا ماں تمہارا یہاں انتظار کرے گی۔ اب جملہ بڑا کرنا بھاری دے دیا تھا، کوئی 200 کلومیٹر کا سفر کر کے دلی کسی سے ملنے کے لیے جائے ایمرجنسی، اور وہاں تو ویسے قرنی نبی سے ملنے گئے تھے یار، اور دلی جب ملنے کے لیے کوئی پہنچے اور وہ صاحب نہیں ہوں، پھر کہا جائے ٹھہرو 10 منٹ، تو یہ یہی تو کہے گا یار بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں، 10 منٹ نہیں 1 گھنٹہ بھی رک جاؤں گا، یہی تو کہے گا نا۔ پھر پریشانی کون اٹھائے گا آنے جانے کی؟ جب آیا ہوں تو 1 گھنٹہ صحیح 2 گھنٹہ صحیح مل کر کے جاؤں گا، لیکن اویس سے ماں نے کیا کہا تھا؟ نبی گھر پر ہو تو ملاقات کر لینا، اور گھر پر نہیں ہو تو واپس آ جانا، تیری بوڑھی ماں یہاں تیرا انتظار کرے گی۔ حضرت اویس قرنی چلے آئے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں کبھی آہستہ چلتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں کبھی آہستہ چلتے ہیں۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے کے مسجد نبوی کے مینار نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، تو نہیں آ رہی بتا دینا، مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اے ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ جب دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، مدینے کی سرحد میں قدم رکھا تو جو ماں نے کہا تھا وہی کیا، مدینے کی زمین کو چوم لیا۔ مدینے میں بچے کھیل رہے تھے، کہتے تھے ارے یار تم کتنے خوش نصیب ہو، مدینے میں ہی کھیلتے ہو اور مصطفیٰ
بھی کرتے ہو، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اللہ اللہ، بس جیسے ہی اتنا کہا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے حضرت اویس قرنی کے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں پہنچے، مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر ممبر کو بوسہ دیا جس پر میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس ممبر کو چوم لیا، اس مصلی کو چوما جہاں مصطفیٰ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر مصطفیٰ کی مسجد میں سکون اور چین لینے کے بعد میں چلے۔ اب میرے مصطفیٰ کے دولت قدے پر آئے، آواز لگائی۔ ہماری اور آپ کی آوازوں کی طرح نہیں تھی وہ آوازیں، اپنی آوازیں تو یہ ہیں، کہاں ہے کلوا، کہاں ہے ملوا، کہاں ہے بدھا، کہاں ہے پیرا، نکل کے آ رہے بدھا۔ یہی آوازیں ہیں نا اپنی، دوسرے کے گیٹ پہ جا کر کے بعض تو سینے پہ جا کے پوچھے اس کی روز کہاں ہے رے کلوا، بتاؤ۔ نبی نے فرمایا نہیں، اس طرح سے نہیں، کسی کے دروازے پر جاؤ تو محبت سے پہلے سلام، اندر سے جواب نہیں آئے پھر سلام، پھر جواب نہیں آئے پھر سلام، اگر پھر بھی سلام کا جواب نہیں آئے کسی سے پتہ کر لو ورنہ واپس چلے۔ اور جب حضرت اویس قرنی پہنچے ہیں تو دروازے پر دستک دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت اویس قرنی نے جب صدا لگائی تو اماں عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ نکل کر کے اور آ کر کے کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ دیوانے کیسے تھے یار، عجیب دیوانے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہہ دیتا کیا بات، آواز سے پہچان نہ ہوئی کیا، نام ہی بتانا پڑے گا۔ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں تو سب اللہ ہی کے بندے ہیں، نام بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا نام نہیں، دیوانہ ہوں دیوانہ۔ کہا یوں تو سب دیوانے ہیں، بے شمار دیوانے ہیں، نام بتاؤ۔ کہا میرا نام اویس ہے، اویس قرن سے آیا ہوں، نبی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آئے ہائے، اتنا تو کہہ دیا کہ ملاقات کے لیے آیا ہوں، لیکن اگلا جملہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو وہ یہ تھا کہ ملاقات کے لیے تو آئے ہو، نبی گھر پر نہیں، نبی گھر پر نہیں ہے، مصطفیٰ گھر پر نہیں ہے۔ شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، صدر العلا، نور الہدیٰ، کعب الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم گھر پہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اتنا سنا تو پیچھے کو ریٹرن ہونے لگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رکو، آ جائیں تو ملاقات کر کے جانا، قرن سے آئے ہو، قرن سے آئے ہو۔ کہنے لگے نہیں، وہاں میرا کوئی اور بھی انتظار کر رہا ہے، میرا کوئی اور بھی انتظار کر رہا ہے۔ بوڑھی ماں نابینا ماں فالج زدہ کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اور اسی ماں کا جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لایا ہوں کہ اگر مصطفیٰ گھر پر ہو تو مل لینا، اور اگر نہیں ہو تو پھر انتظار مت کرنا۔ چل پڑے مدینے سے، ماں کا سلام تو کہہ دیا کہ آ جائیں تو ماں کا سلام پیش کر دینا، رونے لگے۔ جب پیچھے کو واپس ہوئے، مدینے کی سرحد سے نکل گئے، اللہ کے رسول بھی آ گئے، اور آنے کے بعد میں فرمایا عائشہ میرا دیوانہ آیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی کچھ کہا نہیں تھا، نبی جیسے ہی داخل ہوئے نبی نے فرمایا عائشہ
کیا میرا دیوانہ آیا تھا؟ یا رسول اللہ کون سا دیوانہ؟ کیسا دیوانہ؟ ابھی تو میں نے آپ کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آیا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ، خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آیا تھا۔ اوہو اتنا ہی سنا کہ کیا کہا میرے دیوانے نے کہ بس اتنا ہی کہا ملاقات کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہہ دیا نبی گھر پر نہیں ہیں، آئے تو ملاقات کر لینا، لیکن وہ یہ بتا کر کے چلے گئے کہ ان کی بوڑھی ماں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آخری بات سنیں، جیسے ہی گھر اللہ کے رسول نے ادھر سے صحابہ کو دوڑا دیا پیچھے، جاؤ میرے دیوانے کو تلاش کر کے لاؤ، لیکن بہت دور نکل چکے تھے حضرت اویس قرنی۔ المختصر یہ کہ گھر پہنچے، جانے کے بعد میں دروازے پر دستک دی، ماں نے اللہ اکبر جس طرح سے بھی دروازے تک آ سکی دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد میں سلام کیا اویس قرنی، سلام کیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی، برسات ہونے لگی آنسوؤں کی۔ ماں نے کہا بیٹا اویس اب کس بات کا رونا؟ ارے جس چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے وہ تو تم نے دیکھ لیا، جس زلفوں کو دیکھنا چاہتے تھے وہ تو تم نے دیکھ لی، جس دندان کی زیارت کرنا چاہتے تھے وہ تو تم نے کر لی، جس محبوب کو دیکھنا چاہتے تھے اس کا تو تم نے دیدار کر لیا، لیکن اب رونا کیسا؟ اویس یہ بتاؤ جب دیدار کیا تھا تو مصطفیٰ کا بددعا چہرہ، بددعا والا چہرہ کیسا ہے؟ زلفیں بتاؤ محبوب کی زلفیں کیسی ہیں؟ کیا ہمارا بھی سلام پہنچا دیا تھا؟ اتنا جب ماں نے کہا ہے اویس اور زار و فتار حضرت اویس قرنی رونے لگے، بولے ماں گیا تو ضرور تھا، مدینہ پہنچ بھی گیا تھا، مسجد نبوی کے مینار بھی دیکھ لیے تھے، مصطفیٰ کے مصلی کو بوسہ بھی دے دیا تھا، مصطفیٰ جس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اس ممبر کو بھی میں نے چوم لیا تھا، لیکن جب نبی کے دولت گدھے پر پہنچا تو نبی گھر پر نہیں تھے، امی جان زیارت نہ کر سکا، فوراً ماں نے سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد میں کہا بیٹا جادو صحابی تو نہ بن سکا مگر تیری ماں دعا کرتی ہے، نبی کے بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرانے کے لیے تیرے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے بڑے بڑے صحابی دعا کرانے کے لیے تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر، اگر اس سے آگے چلوں تو وقت بہت لگ جائے گا، وقت کتنا ہو چکا ہے؟ 12:50 سلام پڑھنا۔ بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے صحابی، کون سے صحابی ہے؟ مولا کائنات عمر فاروق اعظم، اے ہے یہ میرے اویس سے دعا کرانے کے لیے گئے تھے اور نبی نے اپنا جبہ دیا تھا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی بات کبھی آپ نے مجھے کہیں پر موقع دیا تو اس سے اگلی بات اگلے پروگرام میں کہیں کروں گا، لیکن اتنا ہی کہوں گا ماں باپ کو ستاؤ مت، اگر انہوں نے دل سے دعا کر دی تو بیڑا پار اور دل سے بد دعا کر دی تو بیڑا غرق۔ ان کی دعائیں لو، ان کے قدموں میں آ جاؤ، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دو، انشاءاللہ زندگی میں کہیں ذلت کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مولا تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہمارے والدین کریمین کو اور جتنے بھی والدین دار خانے سے جا چکے ہیں، دوست احباب بھائی بہن تمام کو مولا جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔